ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بھارت کا اصل ہندوتوا چہرہ پھر ایک بار بے نقاب کیا گیا۔ ایک آزاد امریکی کمیشن نے بھارت کو مذہبی آزادی کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے 2021 کی اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی مزید بگڑ رہی ہے۔ امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق منفی رجحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف بھارتی ریاستی حکومتیں مذہبی اقلیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر انہیں ہراساں اور تشدد کو خاموشی سے برداشت کر رہی ہیں۔ خود مودی کی سربراہی میں بی جے پی حکومت نے ہندو قوم پرست پالیسیوں کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں پورے بھارت میں مذہبی آزادی کی منظم اور شدید خلاف ورزی ہوئی ہے۔ امریکی کمیشن نے اس سلسلے میں فروری 2019 میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں مہلک مسلم کش فسادات کے دوران مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے تشدد میں دہلی پولیس کے ملاوث اور بدترین کردار کو بے نقاب کیا ہے۔ امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ دہلی مسلم کش فسادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں نے بڑی سرعت اور کسی خوف ڈر کے بغیر مسلمانوں پر جان لیوا حملے کر کے 52 سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے علاوہ مسلمانوں کی مساجد، درگاہوں، مکانات اور کاروبار تباہ کر دیے۔ امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ مودی کی بی جے پی ہندوتوا پالیسیوں کی حامی ہے اور ان پالیسیوں سے بھارت میں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی حکومت نے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والوں کے خلاف آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ امریکی کمیشن نے سفارش کی ہے کہ مذہبی آزادیوں کی منظم خلاف ورزیوں پر بھارت کو خصوصی تحفظات والے ممالک کی فہرست میں ڈالا جائے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا شہریت سے متعلق نئے ترمیمی قانون CAA پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ سے لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید و بند، جلائے وطنی اور ریاستی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر دو طرفہ پلیٹ فارم پر مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کا معاملہ سرکاری سطح پر اٹھایا جائے۔ رپورٹ میں مذہبی آزادیوں کو پامال کرنے والے بھارتی اداروں اور بھارتی عہدیداروں پر سفری پابندیاں عائد اور امریکہ میں ان کے اثاثے ضبط کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک آزادی اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندیوں نے مذہبی آزادی کو شدید طور پر متاثر کیا۔ امریکی کمیشن کا بھارت کو خاص تشویش کا ملک کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوتوا کا اصل چہرہ پوری طرح سے بے نقاب ہوا ہے، جہاں مسلمانوں کی شناخت پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ نہ صرف بھارتی حکمران بلکہ بھارتی عدلیہ کا کندھا بھی ہندو انتہا پسندی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بڑی اور واضح مثال بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جسے پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد نہ صرف اہل کشمیر کا زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں نت نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں، جن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت اور مسلم ریاست کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔